الحسن والحسين صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وعده توحید وفادہ کے دیوانوں وارث پاک کے ماننے والوں ولی کرام سے محبت رکھنے والوں امام حسین سے سچی پکی محبت کرنے والوں اب میری نہوں 5% پیارے آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتیوں، اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبت بھری تھالیوں میں سجا کر کے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من کل حسن جمالہ صلو علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، کہہ دے سبحان اللہ۔ شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، اسلام کی دین کی عظمت بتائی حسین نے۔ قابل تعریف ہیں آپ حضرات کے الحمدللہ، آپ حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، اور مجھ سے قبل آپ حضرات نے مہدیہ کلام و منقبت امام حسین سماعت کیے۔ میرے بعد بھائی عزیزم عظیم رضا فروز آبادی کو بھی آپ سماعت کریں گے۔ آپ ہی کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری اصغر رضا صاحب قبلہ کو بھی سماعت کریں گے، اور میں میرے نور پر بیٹھے ہوئے حضرت کے نام سے واقف نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں حق بولنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی گفتگو آپ سے کریں پروردگار عالم ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، شاعر لکھتے ہیں کہ جو لوگ نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جو لوگ نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتے نہیں ہیں بتا رہے ہیں حسین، شہید مرتے نہیں ہیں بتا رہے ہیں حسین۔ اور اعلیٰ حضرت الشاہ اماموں عشق و محبت بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ کام آپ بھی خود کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں کعبے کے بدلو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمش و دہا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمش و دہا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اور لکھتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ
کعبہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. حضرت امام حسین کی محفل میں آنے والے بڑے مقدر کے دھنی ہیں آپ حضرات کہ الحمدللہ آج کی وہ مبارک وہ معطر رات آپ اتنی پیاری جگہ میں گزار رہے ہیں اور آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. الحمدللہ وہ کسی اور کی محفل نہیں ہے بلکہ ذکر امام حسین. کون حسین کہ جن کے لب و رخسار کو میرے آقا نے چوما ہو. کہہ دے سبحان اللہ. وہ حسین کہ جن کو اپنے کامل مبارک پر میرے مصطفیٰ نے بیٹھا کر کے عید کی نماز. وہ حسین کہ محفل میں آپ حضرات اور امام حسین کی محبت میں آئے ہیں تو یقین کامل ہے کہ یہاں سے مایوس ہو کر کے نہیں جائیں گے. عزیزان گرامی الحمدللہ آپ حضرات حضرت امام حسین کی محفل میں آئے ہیں. کون امام حسین ہے؟ وہ امام حسین جنہوں نے اسلام کے پودے کو ہرا بھرا کر دیا. وہ امام حسین جنہوں نے اسلام کی بقا کو بچا لیا. وہ امام حسین یعنی وہ امام حسین جن کا بچپنا مدینے میں گزرا ہو. وہ امام حسین جنہوں نے یعنی اپنے بچپنے کو مدینے کی گلیوں میں گزارا ہو. وہ امام حسین جن کا 10 سال مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو, جن کی عمر 20 سال بھی مدینے کی گلیوں میں گزری ہو, یعنی جس کی 40 سال کی عمر مدینے کی گلیوں میں گزری ہو. اور پیارے مسلمانوں جب 56 سال کچھ ماہ کی عمر جب آپ کی ہوئی ہے تو مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا. وہ مدینہ کہ جہاں پر آپ کا بچپنا بھی گزرا ہو. وہ مدینہ کہ جہاں پر آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ظاہری زندگی کو گزارا ہو اور پھر کربلا کی جانب آپ کا جانے کا ارادہ بن گیا ہو. بتاؤ پیارے مسلمانوں وہ مدینہ کہ جس مدینے کے لیے ہم اپنی دعا میں مانگا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی, جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ آقا امام حسین کی محفل میں آنے والے میرے قوم کے نوجوانوں, آج جب ہم اپنے مکان سے کسی ارادے کے لیے کام کے سلسلے سے باہر نکلا کرتے ہیں تو اپنے فیملی کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں. جب باہر جاتے ہیں تو کچھ دن اچھا نہیں لگتا ہے. پیارے مسلمانوں آج یعنی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آنے کا ارادہ بھی رہتا ہے لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. میرے حسین تو اس مدینے کی گلیوں میں, اس مدینے کے شہر میں جو اپنے نانا کی محبت میں اپنے نانا کی نظروں کے سامنے رہا ہو. وہ حسین جس کی پیشانی کو مصطفیٰ نے چوما ہو. وہ حسین جس کے لب و رخسار کو مصطفیٰ نے چوما ہو. وہ حسین جس کے جو ہے ہلکے نازک کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہو. وہ حسین جس سے پیار پہ بڑا میرے آقا کر رہے ہو. عزیزان گرامی وہی حسین جانی ہمارے تمہارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کے کربلا کی جانب جانے کا ارادہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے اور جانا تھا کہ بچپنے میں اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا وہی وعدے کو بھی پورا کرنا تھا. اتنے میں میرے آقا امام حسین نانا کے مزار اقدس پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے نانا آپ نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے, آپ نے میرے لب و رخسار کو چوما ہے, لیکن آج وہی حسین جس نے بچپنے میں آپ سے وعدہ کیا تھا وہی حسین کربلا کی تاریخ کربلا کی زمین کی طرف روانہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میرے نانا جان اپنے نواسے کا آخری سلام لے لو. عزیزان گرامی میرے آقا امام حسین نے اپنے نانا جان کے مزار اقدس پر آخری سلام پیش کیا ہے. اس کے بعد میں اپنی ماں حضرت فاطمہ کی تربت پر جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب تربت تک پہنچے ہیں اے قوم کے نوجوان میرے آقا امام حسین عرض کرتے ہیں میری ماں سیدہ فاطمہ آپ تو وہ ماں ہیں جو اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف
ہوتی تھی تو آپ مچل جایا کرتی تھی، آپ نرس جایا کرتی تھی۔ اے میری ماں، آپ نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے، آج آپ کا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر جا رہا ہے، آج نانا کے دین کی عظمت بچانے کے لیے، نانا کے وعدے کو نبھانے کے لیے ہم ماں کی تربت پر سلام کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اپنے خیمے کے اندر جاتے ہیں، جب خیمے کے اندر پہنچے ہیں تو بہن زینب موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اپنی بہن زینب کو یعنی زینب سے بلا کر کے کہا، بہن زینب اب میرا آخری وقت آ گیا ہے جانے کا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یعنی اپنی بہن زینب سے آخری وصیت کرتے ہیں، آخری سبق دیتے ہیں۔ اے میری بہن زینب، ہم کربلا کی سرزمین پر جا رہے ہیں، اس زمین پر جا رہے ہیں جہاں پر بھائی عباس گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نانا کے دین کے لیے حضرت عباس علمدار کربلا کی سرزمین پر گئے ہیں۔ قوم ملت کے نوجوانوں، حضرت معصوم علی اصغر کو اگر شہید کیا گیا ہے تو اسی اسلام کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس علمدار کے پاس وہ کو شہید کیا گیا ہے تو اسی دین کے خاطر شہید کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو کھینچا گیا ہے۔ حضرت زینب کے جو تماچے لگے ہیں وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، اسی دین کی وجہ سے لگے ہیں۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب سے آخری پیاری نصیحت، آخری سبق دے رہے ہیں۔ اے بہن زینب، حضرت عباس گئے ہیں، حضرت معصوم علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، المختصر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی شہزادی حضرت سکینہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں، اے میری بہن زینب، یہ میری امانت جو دیکھ رہی ہو، حضرت سکینہ جو ہے یہ جہاں کی سکینہ ہے، اس کو آپ کو خیال رکھنا ہے، اس کو رونے نہ دینا، اس کو توڑنے نہ دینا، اس کو جو ہے اپنے پیار سے نوازتی رہنا، اس لیے کہ پیارے یہ دنیا کا بھی ماحول ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے کچھ الگ ہی محبت ہوا کرتی ہے۔ وہ بیٹیاں ہیں کہ پیارے مسلمانوں اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے بیٹیوں کے دل لرز جایا کرتے ہیں، اپنی باپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے بیٹیوں کے دل مچل جایا کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالی قوم کا نوجوان اگر کسی کا بیٹا باہر ہے، اگر باپ بیمار ہے، اگر بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہماری طبیعت خراب ہے، بیٹا تو گھر پر آ جا، تو بیٹے کے زبان سے یہی نکلتا نظر آئے گا، میں آج نہیں کل آ جاؤں گا۔ لیکن قوم ملت کے نوجوانوں، یہ بیٹیوں کی عظمت وہ ہے کہ جن کو اگر باپ فون کرتا ہے کہ بیٹی میری طبیعت خراب ہے، بیٹی کا دل لرز جاتا ہے، بیٹی دیکھنے کے لیے فوراً باپ کو گھر آ جاتی ہے۔ لیکن قوم ملت کے نوجوانوں، حضرت سکینہ وہی ہے کہ وہ سکینہ جو حسین کے بغیر نہ سوئی ہو، وہ سکینہ جو حسین کے بغیر بستر کو یعنی بستر پر جو ہے الگ نہ سوئی ہو، وہ سکینہ جو باپ کے ساتھ میں ہر جگہ پر کھڑی رہی ہو، وہی سکینہ آج جدا ہو رہی ہے، وہی باپ سے بیٹی جدا ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، قوم ملت کے نوجوانوں، حضرت امام حسین جب کربلا کی سرزمین پر جانے لگتے ہیں، اللہ اکبر، اب میرے حسین نے جب حضرت زینب سے کہہ دیا اور کہنے کے بعد میں امام حسین علی سواری پر سوار ہوتے ہیں اور کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، ادھر جہاں پر 22,000 کا لشکر موجود ہے۔ اللہ اکبر، میرا حسین جب کربلا کی سرزمین کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اور پیارے مسلمانوں میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین پر اور امام حسین کے گھر والوں پر جب پانی بند کیا گیا تھا تو کوئی اور تاریخ نہیں تھی، محرم شریف کے 7 کتنی تھی؟ اب تیرے میں صاف کریں 7 تاریخ، اور 7 تاریخ کو اب کن کے میں کربلا نے میرے میں پانی کو بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، 8 تاریخ گزری، 9 تاریخ تک پانی کو بند کر دیا گیا۔ 11:27 پیارے مسلمانوں، آج اگر ہم صبح کو کھانا نہیں کھائیں ابھی تو کلائم اور شام تک اگر ہم بھوکے رہیں
ہمارا جسم حرکت کرنے لگتا ہے، ہمارا جسم کمزور ہونے لگتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، وہ حسین جس کا پانی 3 دن تک بند کر دیا گیا ہو، وہ حسین جس کے کھانے کو 3 دن تک بند کر دیا گیا ہو، پیارے مسلمانوں، حضرت حرملہ کون ہے؟ حضرت حرملہ وہ ہے جو یزیدیوں کے لشکر سے حضرت حرملہ جب حضرت امام حسین کی طرف نہیں آئے تھے، اس سے پہلے حرملہ کی طرف خدمت انجام دے۔ حضرت حرملہ یزید کے قافلے میں تھے، لیکن وہی حرملہ کی شہزادی، معصوم شہزادی حضرت امام حسین کے خیمے کی طرف گھومتی ہوئی چلی آئی۔ ہم تو 16 پہ بندے کر دیے، لو یہ 16 حضرت زینب 20 پہ خیمے کے اندر موجود، اور جب دیکھا کہ ایک چھوٹی معصوم سی بچی بیٹری کتنے پرسنٹ جب وہاں گھومتی ہوئی چلی آئی، پوچھا تم کون ہو؟ اللہ اکبر، اے میرے قوم کے نوجوانوں سنو، حضرت زینب نے جب پوچھا تم کہاں سے آئی ہو تو وہ شہزادی کہتی ہے کہ سامنے جو خیمے لگے ہوئے ہیں ہم اس خیمے سے آئے ہیں۔ پوچھا کس کی تائین، کس کی بیٹی ہو؟ کہا ہم حضرت حرملہ کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب کو معلوم تھا کہ حرملہ یزید کی طرف ہے، یعنی کربلا کے میدان میں حرملہ بھی ہوں گے، لیکن پتہ نہیں تھا اللہ اکبر کہ حضرت حرملہ میرے حسین کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگ لیں گے، حسین کی طرف یعنی طرفداری میں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، قوم ملت کے نوجوانوں، حضرت زینب نے جب پوچھا کہ بیٹی یعنی کہاں سے آئی ہو تو کہا فلاں خیمے سے آئے ہیں، حضرت حرملہ کی شہزادی ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے قوم کے نوجوان، جب حضرت یعنی زینب نے جب پوچھا تو کہنے لگی بیٹی تم آئی ہو بے شک میری ایک مہمان بن کر کے آئی ہو، اور یہ چوکھٹ کا تو وہ کردار ہے، جب کوئی مہمان بن کے آتا ہے تو کبھی خالی نہیں جاتا ہے، لیکن بیٹی آج تو مہمان نوازی کرنے کے لیے ہمارے خیمے میں پانی بھی نہیں ہے، آج تو مہمان نوازی کرنے کے لیے ہمارے خیمے میں کھانے بھی نہیں ہے۔ اے بیٹی آج تم مایوس ہو، اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ حضرت زینب کی نسل آپ کی بھتیجی حضرت سکینہ کی طرف اللہ کدھر جاتی ہے؟ حضرت سکینہ کی طرف جاتی ہے، حضرت سکینہ کو بلاتی ہے، کہا حضرت سکینہ سے کہا بھتیجی سکینہ، اس چوکٹ کا تو وہ کردار ہے کہ کوئی خالی نہیں جاتا ہے، سکینہ اگر تمہاری اجازت ہو تو تمہارے کانوں میں جو بالی ہے ان بالیوں کو ایک مہمان نوازی کے بطور ہم اس بچے کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، گھرانا ہو تو ایسا ہو۔ حضرت سکینہ کہتی ہے پھپھی اس میں پوچھنے کی بات کیا ہے، آپ مہمان نوازی کریے۔ حضرت سکینہ کے کانوں سے بالی کو اتارا اور اتارنے کے بعد میں اس شہزادی کے کانوں میں پہنا دیا۔ اب اس شہزادی جب خیمے میں جاتی ہے حضرت حرملہ کی نظر اس شہزادی کے کانوں پر پڑی ہے، پوچھنے لگتے ہیں عزیزان گرامی واقعہ بہت لمبا ہے، وقت اپنے سمے سے جا رہا ہے، میں اپنے این موقع پر آتا ہوں، اپنی گفتگو پر آتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت حرملہ کی بیٹی نے جب دیکھا ہے تو پیارے مسلمانوں یعنی جو بیان کیا ہے حضرت زینب کے بارے میں تو حرملہ کو رحم آ گیا۔ حرملہ جو ہے یعنی پیارے مسلمانوں وہ معصوم سی بچی کہہ رہی ہے ابا پانی کیوں نہ دے دیا جائے، ان کے بچے پیاسے ہیں، ان کے خیمے میں پانی نہیں ہے، ان کے خیمے میں کھانا نہیں ہے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت حرملہ جو ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت امام حسین سے معافی طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرنے کے بعد بھی یعنی کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، یعنی اس سے پہلے یزید کے لشکر میں تھے، اب امام حسین سے معافی مانگ کر کے اب ادھر آ گئے ہیں، اب کربلا کی سرزمین پر جانے کا آپ جو ہے اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت امام حسین اجازت دے دیتے ہیں، جیسے ہی حضرت حرملہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، اس یعنی کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو لشکر والوں نے دیکھا یہ تو حرملہ آ رہے ہیں، یہ تو حرملہ ہے۔ یہ پیارے مسلمانوں کیونکہ یزید کو معلوم تھا حرملہ کے اندر کتنا پاور ہے، حرملہ کے اندر کتنی طاقت ہے، حرملہ کا تیور کیا ہے، حرملہ کی عظمت کیا ہے۔ آج یعنی دوست کے ساتھ میں رہا کرتے ہیں، پیارے مسلمانوں اگر ہمارے ساتھ